اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان کے ساتھ معاملات کا بیان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، باہم بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ اس حدیث کو امام
بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حق ہیں؟ فرمایا، جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم و دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تب میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ ارشاد ہوگا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میرے ہاں سے ملتا؟ اس حدیث کو امام مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں 2 منہ رکھے یعنی دوغلا ہو تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ابن حبان و دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے، جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع و انکساری اختیار کروں، اور کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے پر فخر نہ کرے
اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری کسی شے سے محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر کھول کر دیکھا تو بے شک اس نے جہنم میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے خط میں اس کی اجازت کے بغیر غور و فکر کرتا ہے تو وہ تو بس آگ میں جھانک رہا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد و طبرانی و حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔